حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہ 70 صحابہ تقریباً اس وقت جس وقت حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ہم وہ 70 صحابہ تھے اس وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ہم جو علم دین حاصل کرتے تھے تو کہنے لگے کہ بڑے ہی دن ہو چکے تھے، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں سو جاؤں، لیکن بھوک اتنی تھی کہ بھوک نے مجھے سونے نہیں دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ چلو اپنے آپ کو اٹھا کے ابو ہریرہ چل یار باہر نکلتے ہیں، مدینے کے کسی کونے پہ بازار میں کسی نکر پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی امیر صحابی آئے گا، وہ پوچھے گا کہ ابو ہریرہ اتنا کمزور تو نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے تجھے؟ پھر میں کہہ دوں گا کہ یار بھوک لگی ہوئی ہے، چلو اسی بہانے وہ کھانا کھلا دے گا۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھا کر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کہا کہ چلو کسی بہانے کھانا کھاتے ہیں یار۔ آپ باہر آئے، فرماتے ہیں کہ میں ایک نا بازار کے نکر پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سائڈ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے انہوں نے سلام دیا، میں نے جواب دیا، وہ نگاہ جھکا کے آگے چلے گئے، انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو باہر چل خوش نے پتہ نہیں آج دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، انہوں نے بھی نگاہ جھکا کے مجھے سلام دیا، میں نے جواب دیا، تو انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ ابو ہریرہ خیر تو ہے، اس وقت تو ادھر کھڑا ہے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا، وہ بھی آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار تشریف لائے، سرکار کی عادت مبارک ہے کہ سرکار نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مجھے سلام دیا نا تو میں نے جواب دیا تو سرکار نے میرے بازو سے پکڑ لیا۔ یہ مسلم شریف میں پوری حدیث بات، میرے بازو سے پکڑ کر میں تھوڑا سا ہلایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ لگ رہا ہے کہ یار تو کمزور ہوتا ہے، تجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، اے ابو ہریرہ تجھے بھوک بڑی لگی ہے، چلو تجھے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے اپنے در دولت پر اپنے گھر پر لے گئے نبی کریم علیہ السلام، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملازم کو بھیجا، خادم کو کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ گھر میں کھانے والی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ گھر سے زوجہ محترمہ نے جواب بھیجا کہ ایک آپ کے غلام آپ کے لیے پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ دے گے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سرکار نے کہ ابو ہریرہ تو اکیلا بھوکا ہے یا کسی اور کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے؟ عرض کیا حضور کو میرے جو کلاس فیلو ہے 70 صحابہ سارے بھوکے، تو فرمایا کہ جاؤ سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں مسلم کی حدیث کے مطابق، فرماتے ہیں میں حکم پہ چل تو پڑا لیکن میں راستے میں سوچتا جا رہا ہوں جب اگر 70 کے 70 آگے پیالہ ایک ہی ہے، پیالہ ایک ہے، 70 سارے سرکار بلانے کا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن میں نے حکم مانا، میں سب کو بلا کے لے آیا۔ جب سارے ہم 70 صحابہ آ گئے نا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نا صحابہ سارے آگے بیٹھے ہیں، میں ان کے پیچھے نا سر جھکا کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ کہیں سرکار مجھے نہ کہہ دے کہ ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، کیونکہ سرکار کی بارگاہ کا اصول یہ ہے کہ جو پلانے والا کھلانے والا ہوتا ہے وہ اینڈ پر کھاتا یا پیتا ہے۔ تو اگر مجھے حکم دیا نا کہ تو پلا ان کو کہ میری باری اینڈ پہ جانی ہے، پتہ نہیں اس وقت تک دودھ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اب حالانکہ کمالات کو مانتے تھے لیکن وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ خیالات حضرت ابو ہریرہ کو آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں سے نئے صحابی کی بھی گردن جھکا کے بیٹھا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ادھر تھا،
ابو ظاہر اب کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں، پر میں ابو ظاہر آگے آؤ، اپنے بھائیوں کو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ کے پلاؤ ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ آگے آگے اور دودھ کا پیالہ پکڑا، پلانا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک صحابی کو دیا کہ بھائی پیو، انہوں نے پیا تو پینے کے بعد میں نے فوراً چیک کیا کام تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا کہ یار کام تو نہیں ہوا۔ اب پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا تو انہوں نے پیا، پھر میں نے فوراً دیکھا کہ کام تو نہیں کہیں ہو گیا۔ اب جب 2 3 4 صحابہ نے پیا کام نہیں ہوا، میں نے دل کو ایسے کہا، میں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا ہو گیا، سرکار نے پلانا ہے۔ اب وہ پہلے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے جو خیالات آ رہے تھے نا، اب وہ خیالات ختم ہو گئے۔ اب 70 صحابہ نے دودھ کا پیالہ پیا ہے، پر دودھ لیکن کم نہیں ہوا۔ اینڈ پر میں نے عرض کیا کہ حضور آپ گوشت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابو ہریرہ، تجھے بھوک بڑی لگی تھی، تجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے تو پیے گا۔ اب میں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلے میں نے دودھ پیا، اب میں نے کافی پیا، میں نے عرض کیا کہ حضور اب آپ گوشت فرمائیں۔ فرمایا کہ نہیں ابو ہریرہ، تجھے بڑی بھوک لگی ہے، پھر پی۔ میں نے پھر پیا، اب میں نے کافی پھر پیا تو سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک تو مجھے مدینے کے بازار میں لے کے آئیے، ایک مرتبہ پھر پی۔ اب میں نے پھر ٹکا کے پیا اور میں نے تیسری مرتبہ کیا، حضور اللہ کی عزت کی قسم لگتا ہے کہ ایک قطرے کی بھی گنجائش اب نہیں ہے، اب آپ ہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور سرکار نے پیا تو دودھ ختم ہوا۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کر فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، اسی بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا، جن پی کے نا 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا۔ تو یہ ظاہر نصیب کے دنیا میں بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نوازتے، کبھی کسی کے خواب میں آ کے نوازتے، اور آخرت میں تو اپنے غلاموں کو نبی کریم علیہ السلام نوازیں گے۔ کسی کو حضرت علی مرتضیٰ جامع کوثر پلائیں گے، کسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے پلائیں گے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہو کر خود حوض کوثر سے پیالے بھر بھر کے سرکار پلائیں گے۔ اور فرمایا نا کہ حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ شہد سے میٹھا ہے، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے خوشبودار ہے، جو ایک مرتبہ پی لے گا نا، ایک مرتبہ، فرمایا کہ پھر اس کے بعد ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ تو ذہن نصیب، اور فرمایا کہ حالانکہ یہ نہیں کہ 1 2 پیالے ہو رہے ہیں، خود کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے پیالے لگے ہوں گے نا اس کے خوہ سے، وہ پیالے لگے ہوں گے پانی پینے والے حوض کوثر پر، جتنے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آسمان میں ستارے میں ٹمٹماتے ماتے نظر آتے ہیں، اتنے پیالے لگے ہوں گے، لوگ پیتے جا رہے، لیکن خوش نصیب بڑا ہی وہ ہوگا، سارے خوش نصیب ہیں جو پیئیں گے، کیونکہ جنہوں نے پینا وہ جنتی ہوں گے، لیکن سب سے بڑے خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صوفی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرمائے۔